الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ذات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور خلافت میں بھی اور ولایت میں بھی آپ کا ہی پہلا نمبر ہے۔ اور اس بات کو بیان کرنا اس لیے بے حد ضروری ہے کیونکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بذات خود ارشاد فرمایا کہ جو مجھے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے افضل کہے گا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ تو اس لیے اس بات کو بیان کرنا یہ ضروری ہے۔ تو جو بندہ اب یہ کہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر ہے اور پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے کہے کہ ولایت میں مولا علی کا پہلا نمبر ہے، تو وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے خلاف جا رہا ہے۔ تو ایسا ہی کیونکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک ولایت میں بھی اور خلافت میں بھی پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ہے۔ بدقسمتی ہمارے قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے اور منقبت پڑھ رہے تھے، دمادم مسکل اندر پڑھ کے انہوں نے کہا علی دا پہلا نمبر۔ تو ہم مناظرے کرتے ہیں نا، تو پہلا نمبر ہم ان کو شاہ اولیاء مانتے ہیں، اس وجہ سے پہلا نمبر بھی کہتے ہیں، لیکن اگر خلافت میں کہیں گے تو چوتھا نمبر کہتے ہیں۔ عرفان شاہ صاحب نے بھی یہی بات بیان کر دی کہ ہم مولا علی شیر خدا کو شاہ اولیاء مانتے ہیں، اس لیے ان کا پہلا نمبر بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ اہل سنت و جماعت کے اکابرین نے جس انداز میں بیان فرمایا ہے، اہل سنت کے عقیدے کو وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک خلافت میں بھی ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے اور ولایت میں بھی ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ تو یہ میرے پاس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کی کتاب ہے بہار شریعت۔ اس میں آپ نے اہل سنت کا نظریہ کیا لکھا؟ لکھتے ہیں کہ تمام اولیاء اولین و آخرین سے اولیاء محمدیین یعنی اس امت کے اولیاء افضل ہیں، اور تمام اولیاء محمدیین میں سب سے زیادہ معرفت وہ قرب الہی میں خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم ہیں، اور ان میں ترتیب وہی ترتیب افضلیت ہے، یعنی تمام امت کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ فضیلت والے یہ 4 حضرات ہیں، اور ان 4 حضرات میں بھی سب سے افضلیت جو ولایت میں جو ہے وہ ترتیب افضلیت کے اعتبار سے ہے۔ آگے لکھتے ہیں سب سے زیادہ معرفت وہ قرب صدیق اکبر کو ہے، پھر فاروق اعظم کو، پھر ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو، پھر مولا مرتضی رضی اللہ عنہم کو۔ تو یہ بات بالکل علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے واضح بیان کی کہ جس طرح خلافت میں ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے، اسی طرح اہل سنت کے نزدیک ولایت میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر ہے۔ اگر سادات کی بات کریں تو یہ میرے پاس کتاب ہے سبع سنابل شریف، اس کے صفحہ نمبر 62 پر میر عبد الواحد بلگرامی علیہ رحمہ نے مخدوم قاضی شہاب الدین کے حوالے سے لکھا کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق پیغمبروں کے بعد تمام ولیوں سے بہتر ہیں۔ تو یہ سبع سنابل شریف کے اندر بھی صوفیاء نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ ولایت میں، ولیوں میں، اولیاء اللہ میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بہتر ہیں، تو ولایت میں بھی آپ کا
پہلا نمبر ہے، خلافت میں بھی آپ کا پہلا نمبر ہے، لہٰذا اس کو بیان کرنا کہ ولایت میں مولا علی کا پہلا نمبر ہے تو یہ بات بالکل اہل سنت و جماعت کے نزدیک درست نہیں ہے، یہ تفضیلیوں کا نظریہ ہے، یہ تقیہ باز رافضیوں کا نظریہ ہے۔ اہل سنت و جماعت نے کبھی بھی یہ بات نہیں بیان کی کہ مولا علی خلافت میں ان کا پہلا نمبر، ولایت میں ان کا پہلا نمبر ہے، یہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کے بالکل خلاف ہے۔ عقائد اہل سنت کو علماء اکابرین نے جو بیان کیا ہے تو وہ یہی بیان کیا ہے کہ اولیاء اللہ میں بھی اس امت کے اولیاء میں سب سے زیادہ افضل ولایت کے اعتبار سے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقائد حقہ اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ